بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین ٹرمپ نے ابھی جنوری میں حلف اٹھانا ہے لیکن امریکہ کے تیور بدلتے جا رہے ہیں اور امریکہ کے بدلتے ہوئے تیور جو ہیں وہ پاکستان میں سیاسی حوالے سے بھی دیکھے جا رہے ہیں, دفاعی حوالے سے بھی دیکھے جا رہے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. امریکہ نے پاکستان پہ کچھ پابندیاں لگائی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ویسے تو ایک عام پراپوگنڈا یہ بھی ہے کہ چونکہ ٹرمپ اور عمران خان کی جا رہی ہے لہٰذا ٹرمپ جو ہے وہ موجودہ جو ہماری یہاں کی حکومت ہے ان کو دن میں تارے دکھانا چاہتے ہیں, تو اس لیے یہ ایسا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو ایس ایچ بنگش صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا پابندیاں لگی, کیوں پاکستان نے کون سی نو بال کروا دی ہے یا وائٹ بال کروا دی ہے کہ امریکہ کو ہمارے خلاف فری ہٹ کا موقع مل گیا. السلام علیکم جناب ایس ایچ بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام مانگڑ صاحب. بنگش صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ امریکہ نے جو 4 پابندیاں لگائی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ایکچولی انہوں نے پابندیوں کو ریوائیو کیا ہے. پاکستان پہ پہلے بھی ایسی پابندیاں لگتی رہی ہیں اور یہ پابندیاں جو ہے ہمارے جو دفاعی اداروں کی جو ذیلی کمپنیاں ہیں جو کہ ہمارے جو میزائل سسٹم ہے ان کے لیے پروکرنگ کرتی ہے, یعنی انسٹرومنٹس خریدتی ہے یا جو ان کا طریقہ کار ہے ان پر انہوں نے پابندی لگائی ہے. اور وہ پابندی جو ہے صاف ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے ان کی بدنیتی, امریکہ کی بدنیتی ثابت کرتا ہے. یہ ہماری جو کمپنی ہے پاکستان نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس انٹرنیشنل اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائڈ انٹرپرائز اور اس کے ساتھ جو چوتھی کمپنی ہمارے ساتھ ایفیلیٹس انٹرنیشنل, یہ وہ کمپنیاں ہیں کہ جو پاکستان کے بیلسٹک میزائل شاہین 3 ہے اور ابابیل میزائل سسٹم ہے ان کو مزید انہینس کرنے کے لیے یہ ایک ورک کرتی ہیں. تو ان کے اوپر امریکہ نے پابندی لگا دی ہے اور پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ ان کے جو الفاظ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, مطلب وہ الفاظ جو ہے انتہائی مضحکہ خیز ہیں, ہتک امیز ہیں, ہتک امیز بھی ہیں, مضحکہ خیز بھی ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ ہتک امیز ہمارے لیے ہیں, مضحکہ خیز جو ہے ان کے لیے ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان جو ہے جو میتھیو ملر ہیں انہوں نے کہا ہے جی اٹ سیڈ دیٹ the 4 entities were being designated. یار آپ اردو ترجمے کے ساتھ بتایا کریں, ہمارا پروگرام اردو ہے. ٹھیک ہے, ایکچولی میں ان کے لفظ کوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس لیے ہم ویپن جو ہے ان پہ کمپنیوں پہ پابندی لگا رہے ہیں کیونکہ یہ ایسے ویپنز بنا رہے ہیں جو کہ ماس ڈسٹرکشنز کر سکتے ہیں, یعنی بڑے پیمانے پہ تباہی جو ہے مچا سکتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز بیان ہے ان کی طرف سے, کیونکہ کیا امریکہ کو نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے خطے میں؟ یار اسرائیل کا تو دیکھیں نا, اسرائیل کا تو مائی باپ امریکہ ہے اور اسرائیل پتہ ہے نا وہ علی اللہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں, ہمیں خطرہ ہے تو پاکستان سے خطرہ ہے. اور ماضی میں یہ خبریں ہمارے کئی سینئر اینکر پرسن بھی دے چکے ہیں کہ باجوہ نے جو ہے ہمارے میزائلوں کی رینج بھی کم کی تھی جناب باجوہ نے. جی تو دیکھیں نا ہمارے اپنے بھی تو اس طرح کرتے ہیں نا. میں اس میں آپ کو بتا دوں جو ہمارا ابابیل میزائل سسٹم ہے اس کی رینج جو ہے 2200 کلومیٹر ہے, 2200. ابھی اس پہ یہ جو ہماری 4 کمپنیاں یہ کام کر رہی تھی ٹھیک ہے, اس کی جو رینج ہے یہ بڑھانے کے لیے. تو اصل میں تکلیف ان کو یہ ہے کہ اگر یہ رینج جو ہے 2200 سے بڑھ کے 5000 ہو گئی یا 4000 ہو گئی تو اسرائیل کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو سکتا ہے, کیونکہ اسرائیل پاکستان سے قریباً کوئی 4100 کلومیٹر قریباً جو ہے فاصلہ رکھتا ہے. تو اگر ہم 5000 کلومیٹر رینج کا ایک میزائل بنا لیں تو ہم تو پاکستان سے ڈائریکٹ ہٹ کر سکتے ہیں اسرائیل کو. نہیں تو پہلے ہم نے امریکی پابندیوں کے باوجود اپنا ایٹمی پروگرام مکمل نہیں کر لیا تھا, تو ان پابندیوں کے باوجود ہم اپنے ابابیل یا جو باقی میزائل ہیں ان کی رینج بڑھا نہیں سکتے. اس میں یہ ہے کہ کچھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ, خاص طور پہ IMF سے. جی ہم کریں گے یہ انشاءاللہ. پاکستان نے جس طرح آپ نے کہا ایٹم بم تو کمپلیٹ کر لیا پھر اور بھی بہت سارے اس طرح کے, لیکن اب ہم ان کمپنیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. اب ہمیں کمپنیاں چینج کرنی پڑے گی, یا وہ پھر ڈیفنس ایک ہمارا ایک باقاعدہ پاک فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے, ان کو بہتر پتہ ہے کہ نئے اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا, نئے اکاؤنٹ کھولنا پڑیں گے, جو بھی ہے ہم کریں گے اپنے دفاع کے لیے, پاکستان کے دفاع کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف پاکستان کی اس پہ جو ہے سینکشنز نہیں لگائی, بلکہ جو بیجنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف آٹومیشن ہے جو کہ کام کرتا ہے راکٹ موٹرز پہ, تو اس پہ بھی انہوں نے پابندی لگائی ہے.
اور انہوں نے بلیم کیا ہے کہ جو بیجنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے یہ بھی پاکستان کی مدد کر رہا ہے ابابیل میزائل اور شاہین 3 میزائل کے جو بیلسٹک تو میزائل انہوں ہے اس کو نے چائنا پہ بھی پابندی جی لگائی. یہ چائنا کی اس کمپنی پہ جو ہے نا تو یار یہ پابندی دیکھیں نا لگائی. یہ باتیں جو ہیں آخر امریکہ تک پہنچی ہیں انٹیلیجنس ذرائع کے ذریعے ہی پہنچی ہیں. ڈیفینیٹلی. اور پھر انٹیلیجنس آپ کو اور مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ابابیل کی رینج یہ بڑھانے کے لیے کوشش کر جی رہے جی ہیں. جی بالکل. لیکن جناب باجوہ ٹائپ لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے. جناب باجوہ کے بارے میں تو خود کہا گیا, انہوں نے خود کہا کہ جی اس کی رینج کم کریں. تو پھر جب ہمارے اندر ہی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو پہلے امریکہ کو بتا دیں گے تو امریکہ کب چاہے گا کہ اسرائیل تک ہماری رینج ہو. صلاح الدین ایوبی, سلطان صلاح الدین ایوبی کا مجھے کال ایک یاد آ رہا ہے کہ دشمن کو مارنے سے پہلے غدار کو مارنا ضروری ہے. اب پتہ نہیں کون غدار ہے ہاں یہ تو. اب یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا, ہم نہیں کر سکتے کہ غدار کون ہے. یہ فیصلہ ہماری ایجنسیاں موجود ہیں, ہماری عدالتیں موجود ہیں, ہماری ان سے صرف ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں, آپ متعین کریں کہ کون غدار ہے, کون پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے, اور یہ ایسی انفارمیشن کون لیک کرتا کون ہے. لیک کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو ایسے قرار واقعی سزائیں دیں کہ کم از کم آئندہ کوئی جرت نہ کر سکے پاکستان کے جو خفیہ باتیں ہیں, جو خفیہ راز ہیں, یہ ویسے کوئی جرت لیک کر ہوتی رہے گی. سکے. بہت کچھ یہاں سے یار لیک ہو جاتا جی. ہے لیکن بعد میں ہم کرتے کچھ نہیں. یہ لیکن دوسرا علم ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میتھیو ملر کی جو آپ نے بتائی ہے, میتھیو ملر نے ہمارے جو 8 فروری کے انتخابات پہ بھی سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کی بھی جو ہے نا تحقیقات ہونا ضروری ہے کہ اس میں بے قاعدگیاں پائی گئی ہیں. میتھیو ملر آج سے پہلے کہاں تھے؟ اب ان کو یاد آیا کہ 8 فروری کو جو پورے سال کے بعد, حالانکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی والے بڑا روتے پیٹتے رہے ہیں, امریکہ میں احتجاج کرتے ہیں, لیکن میتھیو ملر نے بالکل دھنیا پیا ہوا تھا. اب اس کو خیال آیا جب ٹرمپ جیت گئے ہیں کہ جی 8 فروری کے الیکشن میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں. اس میں یہ کہ میتھیو ملر کو اب یاد آیا ہے یا میتھیو ملر کو آج سے سال پہلے یاد آیا ہو. ٹھیک ہے, میرا موقف اس پر یہ ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. پاکستان کے جو الیکشنز ہیں اس کے اوپر کویسچن ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان ریز کر سکتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے کہے کہ بھئی پاکستان میں ایک سیاسی جماعت, 2 سیاسی جماعتیں یا کوئی بھی ہے, وہ انتخابات کے اوپر کویسچن ریز کر رہے ہیں, آؤ ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل کرو. اگر تو بات سچ ہے تو تم جواب دے ہو, تم جواب دو, آپ کو سزائیں ملے. اگر تو جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں, قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو پھر اس سیاسی جماعت کو ایسی پنشمنٹ دے تاکہ اس کے سمیت کوئی بھی آپ کا خیال ہے کے کہ ہمارا الیکشن کمیشن ایسا کر سکتا ہے؟ میں معافی یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں میرے بھائی, آپ سے میری بات سنیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. جی. جب میاں نواز شریف کو عدالتوں نے سزا دی تھی, کلنٹن نے کہا تھا سعودی حکومت سے کہ میرا یار ہے نواز شریف, مجھے فری چاہیے, تو جناب پرویز مشرف نے کیسے گھٹنے ٹیکے تھے, یاد ہے آپ؟ جی بالکل مجھے یاد پھر ہے. القاعدہ کے ساتھ جنگ تھی, جناب پرویز مشرف نے کیسے گھٹنے ٹیکے تھے. اور بھائی ہم تو یقین مانے 1 منٹ نہیں ان کے آگے ٹھہر سکتے. آپ کو یاد ہے یہ خواجہ آصف جو ہے, جی جی, یہ چند ماہ پہلے جو ہے جب یہ ہماری معیشت کا بڑا IMF ہمیں منہ نہیں لگا رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں, ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے, امریکہ نے اگر وینٹیلیٹر ہٹا دیا تو ہم مر جائیں گے. کیسی خودداری یار, اب ہم میچور لوگ, ہمیں پتہ ہے کوئی خودداری نہیں ہے, 1 منٹ میں سب کچھ بھیج دیتے ہیں لوگ. انہوں نے اپنے لیے کہا تھا, پاکستانی قوم کو ضرورت نہیں ہے امریکہ کی, پاکستانی قوم کو ضرورت نہیں ہے IMF کی, پاکستانی قوم کو امریکہ کے ویزے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. تو کیا کریں وہ بیچارے پاکستانی قوم اگر وہاں بھی نہ جائیں, وہاں جا کر ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں نا, پاکستان ڈالر بھیجتے ہیں تو اکانومی چل رہی ہے نا. اب یہ جو IMF ہے, جو امریکہ ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کا فائدہ پاکستانی عوام کو ہے؟ اچھا دوسرا میں معذرت سے ایک بات یہ اپنی کمپلیٹ کر لوں کہ یہ جو ریسنٹلی قسط موصول ہوئی ہے, ٹھیک ہے, IMF کی پاکستان کو, اس قسط سے پاکستانی قوم کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ بیوروکریسی کے لیے نئی گاڑیاں, اور CM پنجاب ذرا بتائیں نا کہ انہوں نے جو ہے نا تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے, 9 لاکھ روپے تک کی تنخواہیں گئی ہیں. تو پاکستانی وہ جو ایک بیچارہ 20,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے, 20,000 روپے, اس کو کیا فائدہ ہے؟ یار وہ ووٹ ہی دے سکتا ہے نا. 8 فروری کو اس نے ووٹ دیا, اس نے گھوڑے کو ووٹ دیا, نکلا رزلٹ کھوتے کے حق میں, تو وہ کیا کر سکتا ہے. لیکن دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ گوانتانامو بے کے حوالے سے بھی آپ کو انفارمیشن دے رہے تھے, وہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی نیو یارک ٹائمز کی یہ رپورٹ ہے 18 دسمبر کی جو انہوں نے پبلش کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو گوانتانامو بے ہے, ٹھیک ہے, اس میں ابھی بھی جو ہے نا 27 قیدی موجود ہیں.
ٹوٹل اس میں 700 سے زیادہ 780 سے زیادہ 27 وہ پاکستانی ہیں؟ نہیں 72 اس میں پاکستانی ہے. تو 27 اگر 72 اور 27 یہ کیا انصاف 127 بتا رہے ہیں آپ؟ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل جو اس میں قیدی ہے نا سارے ممالک کے ملا کے، جس میں افغانستان شامل ہے، چائنا بھی شامل ہے، ازبکستان بھی شامل ہے، یہ سارے ملا کے نا 780 کے قریب جو ہے نا اچھا ٹوٹل اس میں قیدی آئے تھے سن 2002 میں. اب کتنے ہیں وہاں؟ اب وہاں پر 27 قیدی رہ گئے ہیں. جی جو باقی قیدی ہے نا وہ ان کو جو ہے نا دوسرے ممالک میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اور جو 27 قیدی ہے وہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے. جو اس میں بھی دیکھیں ایک مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ٹائٹل دیا گیا ہے کہ جی یہ سارے جو ملزمان ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ وار کرائم میں شامل ہے، انڈیفینیٹ وار کرائم. یہ جو 27 ہیں ان میں کوئی پاکستانی ہے؟ 72 جو ہے نا وہ پاکستانی. مجھے معاف کر دو یار، 27 کم ہوتا ہے، 72 زیادہ ہوتا ہے. 72 کو کہتے ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی 72 پاکستانی ہے، 27 میں 72 کیسے ہو گیا یار؟ بات ایسی ہے کہ ٹوٹل 780 میں 72 کی میں بات کر رہا ہوں. 27 تو وہ ہیں جو ابھی وہاں موجود ہے. گوانتانامو بے میں آپ کہہ رہے ہیں یار، ایس ایچ بنگے صاحب، گوانتانامو بے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 27 رہ گئے ہیں. جی میں پوچھ رہا ہوں 27 میں پاکستانی کتنے؟ پاکستانی نہیں ہے ان میں، یہ بات پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی ایکچولی آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے. بولنے کا تو یار آپ دیکھیں میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 27 رہ گئے قیدی اس میں، جس میں پاکستانی شامل نہیں ہے. جو 72 پاکستانی ہے نا جو کہ وہ کسی اور ملک میں شفٹ ہو چکے ہیں. صحیح. اور وہ ریلیز ابھی نہیں. ہاں اور میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے انڈیفینٹ وار کرائم کی بات کی ہے، تو وار کرائم پھر میرا المیہ یہی ہے کہ کتنا ظلم ہے. ون سائیڈڈ فیصلے ہیں کہ وہ بیچارے، چلو بیچارے نہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے تو ان کو دے سزا، لیکن جو اسرائیلی پرائم منسٹر کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اس کو کیوں نہیں آپ اریسٹ کر رہے؟ اسرائیلی پرائم منسٹر کو بھی اریسٹ کر کے گوانتانامو بے میں ڈالے نا ذرا. تو ان کو بھی تو بتائیں نا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں اور بم مارنے کی جو ہے نا یہ وار کرائم نہیں ہے. پھر امریکہ کی حالت پاکستان سے بھی بدتر ہو جائے گی. ان کی ساری معیشت کا دار و مدار اسرائیل پہ ہے، اسی لیے تو وہ امت مسلمہ کو، ٹھیک ہے، ایک پیج پہ ہو کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا اگر ایک مسلمان، چاہے وہ پاکستانی یا افغانی ہے، ازبک ہے، سعودی ہے، جو بھی ہے، وہ گوانتانامو بے میں جا سکتا ہے جس کے اوپر جو ہے نا الزامات ہیں، تو اسرائیلی جس نے الاعلان وہ کیوں نہیں جا سکتا؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک عام پاکستانی کا تقریر ہو سکتی ہے، جماعت اسلامی کے کارکن کی، تحریک لبیک کے، جمعیت علماء اسلام کے، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف کے کارکن کی یہ تقریر ہو سکتی ہے کہ امت مسلمہ کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. اور بھائی 100 سال ہو گئے تو اکٹھے نہیں ہوئے. انہوں نے تقسیم کیوں کیا تھا؟ اکٹھا ہونے کے لیے. سارے تو تلوے چاٹتے ہیں ان کے، کیوں اکٹھے ہوں گے؟ بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگے صاحب. تو ناظرین یہ ہے امریکہ کا نیا چہرہ. پاکستان پہ پابندیاں لگ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اب ان کو یہ بھی خیال آ گیا کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی بے قیدگیاں ہوئی ہیں. پہلے آ جاتا تو ہم کہتے کہ یار انصاف کا ترازو جو ہے برابر ہے، چونکہ اس وقت جو بائیڈن تھے، جو بائیڈن کسی اور کو سپورٹ کر رہے تھے. اب ٹرمپ آ گئے ہیں، ٹرمپ عمران خان کے یار ہیں. چلے ٹھیک ہے، ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. ویسے عمران خان کی پارٹی اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہی تو بڑا ظلم ہے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.